پیر صاحب کی طرف توجہ ہے کہ جون کچھ ہوئے وہ پیر صاحب ہوں، ان کی خدمت کر لو بجانو جنت مل گئے۔ لیکن سچے پیر اعلیٰ حضرت مرید ہیں مارہرہ سے، مارہرہ شریف سے، وہاں کے گدی نشین ہیں حضور سید نجیب حیدر حسن میاں۔ عرس قاسمی میں ایک سال میں گیا، کئی سال گیا، تو حضرت نے برجستہ فرمایا، اے لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مریدوں، تم اس لیے مارہرہ آئے ہو کہ تمہارا پیر تم کو بخشوا دے گا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آ پائے گا۔ اچھے پیر یہ کہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے رتلام گیا تھا تقریر کرنے، تو ایک پیر صاحب بلین نہ ان کے نام نہ بتائیے، تو جب پہنچیں تو جب تقریر کرے چلیں، تو آج تقریر سے پہلے حضرت مولانا اطہر رضا صاحب نے ہمارے کان میں کہا کہ حضرت حضور کی تعریف میں آپ کو خطاب کرنا، تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ عشق رسول کی بولی ہے، عشق کی بولی کہ نبی کی تعریف میں آپ کو بیان کرنا ہے، نبی کی تعریف کرنا ہے۔ ہوا گئے تو پیر صاحب کہا تھا مولانا آج آپ کو یہی بولنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ پیر ہے، جو کچھ ہے وہ پیر ہے۔ تو ہم تو کچھ اور سوچ کے گئے رہا، لیکن جب پیر صاحب امیر کہیں تو ہمارا سوچ بدل گئے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں، جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہیں، کہ 17 جگہ اللہ نے قرآن میں ماں باپ کے لیے کہا اور پیر کے لیے یکو جگہ نہیں کہا۔ قرآن میں کہیں بھی صراحتاً نہیں لکھا ہے کہ پیر کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت اللہ نے پلٹ پلٹ کے 17 مرتبہ لکھا۔ تو جب چلے لاگے تو نجرانہ کراوا سب گول، اب ان کے مرضی باتیں نہیں، بھائی چلے آئے نہیں، اسے منہ لٹکائے گے، یہ تو کہو گھر سے کراوا لے کے رہا، نہیں تو اللہ جانے کا حال ہو۔ اے لوگو سب سے بڑے پیر تمہارے ماں باپ ہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، لیکن حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ نمبر 1 پر ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اولاد کے بارے میں ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن ماں باپ جب اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا مسافر سفر میں ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، اور وہ حالت سفر میں آپ کو دعا دے دے تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا پریشان حال، مظلوم ہو، پریشانیوں میں ڈوبا ہو اور اس کا سہارا بن جاؤ، وہ بندہ اپنی پریشانی میں آپ کے لیے دعائیں کر دے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تینوں میں یہ پیر کے نمبر 1 کو نہیں آوا، لیکن ان کے پیچھے دنیا پریشان ہے۔ اے لوگو سب سے بڑے تمہارے پیر اگر ہیں تو تمہارے ماں باپ۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا سنو بھی قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا اما یبلغن عندک الکبر، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक बूढ़ा हो या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, तो उनको झिड़का न करो, उनसे उफ न बोलो, उफ न कहो। जैसे बप्पा कहीं है भैया इतनी का मौके लगा, ओ फोई बुढ़वा जब देखो तो पीछे न पड़ा रहा था। कि ओ फो जो कह दिया कुरान ने इस पर भी पाबंदी लगाई। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको उफ न कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को ना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो कि कहीं उनका दिल दुख न जाए। कौले करीम बोलो, मीठी बोली। आगे अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह, और उनके लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो रहम दिले से अपने बाजुओं को झुका लिया करो। और आगे अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बिरहमुहुमा, और मेरे बंदे तो उनके लिए दुआ मांग। माँ बाप के लिए दुआ मांगने का भी हुक्म अल्लाह ने दिया। दुआ मांगो रब्बी रहमुहुमा, ऐ परवरदिगार उन दोनों पर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपने में ये दोनों मेरे ऊपर रहम किया करते थे। एक दिरहम ज़माने में 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर तकरीबन 300 रुपया खर्च किया तो हज़रत उमर कहते हैं फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। ये महफिलें, लिहाजा मिलाद की महफिलों में आना भी चाहिए, करना भी चाहिए और दीन की बातें सुनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सहाबा 2 मजलिसों में बैठे हैं। एक मजलिस वाले इबादत में लगे हैं, दूसरे मजलिस वाले दीन की बातें सुनने सुनाने में लगे हैं। तो हुजूर किस मजलिस में गए? इबादत वाली मजलिस में नहीं गए, बल्कि दीन की बातें करने और सुनने वालों की मजलिस में जाके बैठ गए। और बैठने के बाद हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मैं भी तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। लेकिन आज लोग जलसों में नहीं आते, इसीलिए मदरसा तो पढ़ा नहीं, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, जलसों में भी नहीं गए, और मस्जिद में जुमा के दिन गईबों की है तो निगाह सुई पर है कि कत्ती जल्दी देखी 1 बजे के आगे इमाम साहब बढ़े तो नहीं जाता। इसीलिए आज आदमी जवान हो जाता लेकिन उसे अपने दीन की जानकारी नहीं रहती, कुछ भी नहीं मालूम, न वज़ू करने का तरीक़ा, न गुस्ल करने का तरीक़ा, न अपने नबी के बारे में। एक जगह गया तकरीर करने तो एक साहब बैठे थे, कुछ बातचीत होएला तो बातचीत में हमको कुछ गड़बड़ देखा। तो हम पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो? तो कहते का मौलवी जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप हो गए। हम कहा अब इससे आगे कोई बातें करना बेकार है। एक साहब चाय लेके आया, मुझको देखा परेशान, कहा बात हजरत परेशान का है? हमने कहा यार कौन आदमी है यार? इससे पूछा किसके उम्मती? तो कहता मौलवी जाने। तो कहा तेरे वो जाहिल हो कि पीछे काहे फिर रहे? तुम कहा अच्छा तो तुम बताओ,
تم کی امت میں ہو؟ تو کہا تیرے چائے پیو آپ سے باہر تھورو ہاں۔ بتاؤ، جوان ہو گئے لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کس کی امت میں پیدا کیا۔ اے لوگو، ہم اس امت میں ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، یا اللہ کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرتا۔ اور آج ہم اس امت میں ہونے کے بعد ہم کو احساس ہی نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم جب چلتے ہیں تو سوچتے نہیں کہ ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہم انہی قدموں سے چلتے ہیں، شراب کے لیے، جوا کے لیے، زنا کے لیے، چوری کے لیے۔ کم سے کم اس وقت سوچو کہ ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں۔ ایکو نہ بڑھانا بھیا، ایکو بند کر دینا۔ یہ ہمارے تمہارے قدم اتنے بلند ہیں، ایکو بند کر دینا۔ کہ معراج کی رات میں جبریل نے حضور سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میرے لیے ایک اجازت لے لینا۔ کم کرو بھیا، دیکھو ایکو نہ بڑھاؤ، بالکل ایکو ختم کر دو۔ میرے لیے ایک اجازت لے لینا۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کے امت کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دوں اور میرے پروں پر سے آپ کی امت گزر جائے۔ بتاؤ کتنا مرتبہ ہمارے تمہارے قدموں کا ہے کہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ہمارے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھانے کی تمنا کریں اور ہم ان پیروں سے اللہ کی ناراضگی کے لیے چلیں۔ کتنی افسوس کی بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ اللہ کی روزی ہم کیسی کیسی کھا رہے ہیں اور اس کے فرمان پر دھیان نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا اور شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی سے شرماؤ، خدا کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دو چیزوں کا فیصلہ خدا نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک جگہ نہیں، قرآن حکیم میں تقریباً 17 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 17 جگہ بار بار اسی بات کو اللہ پلٹ پلٹ کے کہتا ہے۔ لیکن آج ہم والدین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔